اس کی گود میں سر دیے مہر خان نے سسکی بھری۔ اس نے تو سنا تھا کہ مرد نہیں روتے، لیکن سامنے موجود مرد تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ سردار کا بیٹا آج اس ادنا عام لڑکی جو اس کی شریک حیات تھی اس کے سامنے رو پڑا تھا۔ اس نے جانا کہ دولت معنی نہیں رکھتی، دولت سے ہم خوشیاں خرید نہیں سکتے۔ مہر، اس نے اس کے بالوں میں جھجکتے انگلیاں چلائی۔ مہر خان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے اپنی آنکھوں پر رکھا تو وہ پتھر کی ہو گئی۔ ہاں، یہ مہر خان تھا جس کی ایک دہاڑ پورے علاقے کو خاموش کر دیتی تھی، جس کے ایک اٹھتے قدم سے لوگوں کی سر عزت سے جھکتے تھے، جس کے آگے علاقے کے سردار حشتم خان بھی خاموش ہو جاتے تھے، جس کے آگے اس کا بڑا بھائی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت بننا تھا، اس نے مجھے ضد بنا لیا، میں مل گیا اسے اور اس نے مجھے توڑ دیا۔ وہ اپنی شریک حیات کے سامنے کھل گیا تھا۔ مہر خان خاموش ہوا تو وہ منتظر ہی رہی کہ شاید وہ کچھ آگے بولے، لیکن خاموشی چھائی رہی۔ اسے لگا وہ سو گیا ہے۔ اس نے جھجکتے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تو مہر نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی اس سے پہلے کہ مہر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر جھکا چکا تھا۔ اس کے سلکی بال ان دونوں کو ڈھکے ہوئے تھے۔ مہر خان نے اس کی اٹھتی گرتی نظروں کا یہ منظر دیکھا تو محوط رہ گیا۔ کیا کوئی عورت اتنی دلکش بھی ہو سکتی ہے؟ یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ سب بھولتا، اسے خود پر مزید جھکاتا، سب بھول گیا۔ جوتے اتارو میرے، اس کے بعد کھانا گرم کر کے لاؤ۔ 1000 بار کی بکواس لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ جی میں۔ اف، جلدی کرو۔ وہ قریب آئی اور جھک کر اس کے جوتے اتارے جو وہ خود اتار سکتا تھا، لیکن اس کے لیے بیوی اس کی زر غیر غلام جیسی تھی۔ مسئلہ جوتے اتارنے میں نہیں تھا، تکلیف دہ وہ ہتک آمیز لہجہ تھا۔ جوتے اتار کر سائیڈ پر رکھے تو اٹھ کر فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ اس نے جلدی سے تولیہ اور کپڑے نکالے کہ 1 منٹ کی تاخیر اسے سزا دلوا سکتی تھی۔ کپڑے نکالنے کے بعد اس کا رخ باورچی خانے کی طرف تھا۔ دوپٹہ کاندھوں پر جھول رہا تھا کیونکہ رات کے اس پہر حویلی کے ہال میں کوئی نہیں تھا، نہیں تو ایسے ننگے سر۔ پھر اس نے کہاں اجازت کی تھی انہیں؟ سب اپنے اپنے کمرے میں دب کے سو رہے تھے کیونکہ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اس نے کھارنا گرم کر کے نئی چپاتیاں ڈالی کیونکہ گھر کے مرد پہلے سے بنا کر رکھی چپاتیاں کھانا جرم سمجھتے تھے۔ رات کے 1 بجے وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی کہ تبھی مین ڈور کھل کر بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے جھٹ سے سر پر دوپٹہ اوڑھا۔ اس گھر کے مرد ہی اس وقت آ سکتے تھے۔ حویلی اور اس کی روایتیں۔ مہر خان پوری ٹھاٹھ سے اندر داخل ہوا تھا اور پھر کچن میں کسی وجود کا کھڑا دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ جانتا تھا کون ہے، لیکن کیا فرق پڑتا تھا اس کی ذات پر؟ کافی کی شدید طلب تھی، لیکن وہ اس گھر کی عورتوں سے کم ہی مخاطب ہوتا تھا سوائے اپنی ماں کے۔ چھوٹا تھا اور سرپنچ کا بیٹا تھا تو انا تو کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ کمرے میں جاتے ہی ایک نظر کمرے پر ڈالی جو اس کی اماں حضور نے صاف کروا دیا تھا، کیونکہ صبح ہی وہ کافی وقت پر نہ ملنے پر کمرے میں جو موجود الماری کا دیوار گیر آئینہ توڑ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی نمبر ڈائل کیا جو فوراً اٹھا لیا گیا۔ آ کر کافی بناؤ، کمرے میں دے جانا۔ فون کٹاک سے بند کر دیا۔ اسے پتا تھا اگلے 10 منٹ میں سیفی اس کے کمرے میں کافی کے لیے حاضر ہوتا۔ سیفی 20 سالہ نوجوان تھا جو گارڈ کا بیٹا تھا۔ اسے خاص طور پر حشتم خان نے اکلوتے بیٹے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس کی روٹین کون نہیں جانتا تھا؟ خیر، نہا کر باہر نکلتے ہی کافی اور سیفی دونوں موجود تھے۔ سو تو نہیں گئے تھے؟ جی وہ کل سے روٹین چینج کر لو۔ سیفی اس نے مشورے سے نوازا تو وہ جی کہتا پلٹ گیا۔ مہر خان کہاں کسی کے لیے بدل سکتا تھا؟ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اکیلا خود کے لیے کافی ہے، اپنی زندگی اور اپنے طریقے سے جی رہا تھا، ہر فکر سے آزاد۔ یہ دنیا پیسے سے چلتی ہے اور دولت اس خاندان کے پاس بے بہا تھی۔ آخر اس پورے علاقے کے سردار تھے وہ۔ اسے لگتا تھا کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن زندگی اسے بہت جلد غلط ثابت کرنے والی تھی۔ وہ کھانا گرم کر کے لائی تو وہ نہا کر باہر نکل چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے کھانا نکال کر دیا اسے اور خود فریش ہونے کے لیے جانے لگی۔ رکو، میں نے بولا ہے جانے کو۔ تہذیب نہیں سکھائی تمہیں کسی نے کہ شوہر کے پاس بیٹھ کر پوچھو اور کچھ چاہیے؟ تہذیب کی بات سامنے بیٹھے شخص سے سننا اسے گالی سا لگا۔ خیر، آج وہ پہلی بار بھولی تھی اس سے یہ جملہ سننا اور کچھ چاہیے، اور آج ہی وہ طعنہ دے چکا تھا۔ وہ میں بھول گئی آج، اس نے لب کچلے تھے۔ تو مطلب روز تم پوچھتی ہو؟ جی، بس آج بھول گئی۔
شہنواز سامنے موجود تمام پلیٹیں اور گلاس کو ہاتھ مار کر گرا چکا تھا۔ کمرے میں چھناکے کی آواز گونجی تھی اور پھر سکوت چھا گیا۔ اس نے آنکھیں میچی۔ وہ کھڑا ہوتا اور لمبے ڈگ بھرتا اس کے پاس آیا۔ تم مجھے غلط ثابت کرنا چاہتی ہو؟ پیچھے سے بال مٹھی میں بھرتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کو خوش نہیں رکھ پاتی۔ آنکھوں سے کچھ موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ ماں ہوتی تو تمیز سکھاتی نا، اور بتاتی کہ شوہر کے سامنے کیسے پیش آنا ہے۔ اس کی کلائی موڑ کر پیچھے کمر کے ساتھ لگائی، اور پھر اس کے ہر عمل سے اسے لگا کہ وہ مر جائے گی۔ یہ جان لو کہ زندگی سب کی حسین نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا شہر پہاڑوں کے بیچوں بیچ، جہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے ہی آتے تھے۔ بہت کم آبادی تھی یہاں۔ اس چھوٹے سے گاؤں جیسے شہر کے سردار تھے ہشتم خان، کیونکہ یہاں کی ساری زمینیں ان کے باپ دادا کی تھی، اور انہوں نے یہ زمینیں لوگوں کو آباد کرنے کو دی تھی۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے، بڑا شہنواز خان اور چھوٹا مہر خان۔ ایک ہی بھائی تھے دراب خان، یہی ان کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ وہ سب ہی سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے، کیونکہ یہ خصلت انہوں نے اپنے باپ دادا سے چرائی تھی۔ لیکن ہشتم خان چونکہ سب سے بڑے تھے اور سردار تھے، تو دھاک انہی کی تھی۔ یہاں ہر گاؤں جیسے رواج نہیں تھے، یہاں ہر سہولت موجود تھی۔ لڑکیاں تعلیم حاصل کر سکتی تھی، نوکری کر سکتی تھی، لیکن شادی کے بعد چلنا انہیں اپنے خاوند کے حساب سے ہی تھا۔ چاہے کوئی بات ہوتی، کوئی میاں بیوی کے معاملے میں نہیں بولتا تھا۔ عورت کو دوپٹہ اوڑھنا تھا، ہر حال میں پردہ کرنا ان سب سے مسلک مرد پر تھا۔ نیز کے کہنے پر وہ ہر طرح کی آزادی تھی۔ نیز کے کہنے کو تو ہر طرح کی آزادی تھی، لیکن کچھ تھا جو عورتوں کو کھٹکتا تھا، اور وہ تھا مردوں کے معاملے میں نہ بولنا، مردوں کا ڈومیننٹ نیچر۔ وہاں کا ہر مرد سمجھتا تھا وہ بہترین ہے، انہیں مردوں کے معاملے میں یا ان کے آگے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ حویلی نہ بہت زیادہ بڑی تھی، نہ زیادہ چھوٹی، اور نہ افسانوی کہانیوں کی طرح حد سے زیادہ خوبصورت۔ وہ شہر ہی اتنا خوبصورت تھا کہ وہاں کا ہر چھوٹا گھر بھی خوبصورتی کی مثال آپ تھا۔ سرخ اینٹوں سے بنی وہ حویلی 2 پارٹیشن میں تھی۔ ایک میں سردار ہشتم خان اپنی بیوی، بڑے بیٹے اور بہو چھوٹے کے ساتھ رہتے تھے، اور ایک میں دراب خان اور بیوی نازیہ خان اور ایک بیٹا فاضل خان اور ایک بیٹی عالیہ خان کے ساتھ قیام پرست تھے۔ ایک بیٹھک تھی جہاں ہر فیصلہ لیا جاتا تھا۔ ویسے تو سردار ہشتم خان نے لوگوں کو آزادی دے رکھی تھی، لیکن پھر بھی لوگ ان سے ان کی رائے ضرور مانگا کرتے تھے، اور بیٹھک کسی سنگین مسئلے پر ہی لگا کرتی تھی۔ سردار کے دونوں بیٹے باہر تعلیم حاصل کر چکے تھے، اور گھر کی بیٹی بہو نے شہر کے کالج سے ہی گریجویشن کیا تھا۔ سردار ہشتم کی بہن فضیلہ خان بھی ساتھ موجود حویلی میں قیام پرست تھی، جن کی شادی سردار ہشتم کے دوست جبار خان سے ہوئی تھی۔ ان کی ایک بیٹی عین خان اور سردار ہشتم کے بڑے بیٹے کی بیوی تھی، اور چھوٹی مہرین خان شہر میں مقیم اسکول میں نوکری کرتی تھی۔ زندگی دکھنے میں پرسکون تھی۔ حویلی میں آج سب جمع تھے، کیونکہ سردار ہشتم کا چھوٹا بیٹا واپس آ رہا تھا ولایت سے تعلیم حاصل کر کے۔ اگر سردار ہشتم اور ان کی زوجہ سے پوچھا جاتا کہ انہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے، تو وہ بے دھڑک مہر خان کا نام لیتے۔ مہر شہنواز سے 7 سال چھوٹا تھا، اور انہوں نے بہت منتوں مرادوں سے اسے پایا تھا، کیونکہ زینب خان کی طبیعت کافی خراب رہتی تھی، اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن پائے گی، لیکن انہوں نے امید نہیں چھوڑی تھی، اور 7 سال بعد ان کی گود میں مہر خان آیا تھا۔ ان دونوں کو کوئی بولتا تھا کہ اپنا آپ لٹا دو، تو وہ اس سے بھی دریغ نہ کرتے۔ مہر خان میں ان کی سانسیں اٹکی تھی۔ شاہنواز سے بھی محبت تھی، لیکن وہ کافی اکھڑ طبیعت کا مالک تھا، کسی کی نہ سننے والا۔ کبھی زینب خان حیران ہوتی کہ کیا واقعی ان کا خون ہے؟ اس کی یہ تربیت تو نہیں کی تھی انہوں نے۔ یہ وہی کرتا جو چاہتا تھا۔ وہ بہت سی ایسی سرگرمیوں میں مبلوس تھا کہ سردار ہشتم اسے اکثر اس کی جھڑپ ہو جاتی، لیکن وہ سب انسنی کر دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مہر سے حد درجہ قریب ہوتے گئے تھے۔ اگر وہ کہتے رات ہے تو مہر بھی ان کی بولی ہی بولتا تھا، لیکن اپنی ہر بات وہ سردار سے منوا لیتا تھا۔ ایسی کوئی چیز اس کی زندگی میں نہیں رہی جس پر اس نے ہاتھ رکھا ہو اور اس کے باپ نے اسے دلوائی نہ ہو۔ وہ الماری صاف کر رہی تھی کہ دروازہ کھٹاک سے کھل کر بند ہوا۔ وہیں وہ نشے میں جھولتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زبین بوس ہوتا، عین نے آگے بڑھ کر پکڑا۔ اے چھوڑو!
وہ اسے دھکا دیتا خود سے دور کرتا بولا، میری تو سالہ زندگی خراب ہو گئی، جب بھی تمہاری شکل دیکھتا ہوں افسوس ہوتا ہے خود کی قسمت پر۔ وہ لڑکھڑایا۔ عین نے آگے بڑھ کر اسے پھر سے تھامنا چاہا، کہا نہ دور۔ اب کی وہ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتا بولا تو وہ وہیں رک گئی۔ ابا نے میرے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے تم جیسی کو میری جھولی میں ڈال کر۔ شہنواز خان جسے دیکھ کر لڑکیاں اب بھی آہیں بھرتی ہیں اور تم جیسی کے حصے میں آ گیا، خوش قسمتی ہے تمہاری۔ عین نے آنکھیں میجی۔ خوش قسمتی؟ کیا واقعی خوش لفظ اس کی زندگی میں کہیں تھا بھی؟ عین جس کا مطلب ہے بہار، لیکن تم نے تو میری زندگی کو عذاب کر دیا۔ وہ چیختا پاس پڑا واز پھینک گیا۔ عین نے ڈر کر ہاتھوں کی مٹھی بنائی۔ لیکن نہیں، کہنے کو تو تم بھی حسین ہو، وہ پل میں اپنا لہجہ بدلتا بولا۔ عین نے سہمی نظروں سے اسے دیکھا جو اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ عین نے دل میں شدت سے دعا کی کہ کاش یہ منظر بدل جائے اور وہ کہیں غائب ہو جائے۔ وہ اس کے نزدیک آتا اس کے بالوں کی لٹ کو انگلیوں میں گھمانے لگا۔ بیوی کو حسین ہی ہونا چاہیے، وہ نشے میں نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ تم خوبصورت ہو عین، ڈارلنگ، بے حد خوبصورت، یہی وجہ ہے میں نے تمہیں اب تک ساتھ رکھا ہے، ہاں ہاں ہاں۔ وہ اس کو ساتھ لگاتے بولا۔ اتنی تذلیل پر عین کی آنکھوں سے آنسو گرا۔ اس نے شدت سے دعا کی کہ کاش اسے حسن نہ ملا ہوتا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لاتا بیڈ پر بٹھانے لگا، لیکن توازن برقرار نہ رکھ پانے سے اس کے ساتھ ہی بیڈ پر گرا۔ تو چلو آج عین ڈارلنگ کے حسن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ اس پر جھکا تو وہ سسکنے لگی، نہیں دور رہو۔ بے شک وہ محرم تھا اس کا شوہر، لیکن تھا تو وہ نشے میں۔ اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا کہ ایک نشے میں ڈوبے شخص کو اپنی قربت سے پگھلانے کا۔ عین نے اس سے اپنے ہاتھ چھڑائے جس پر اس کی سخت گرفت تھی۔ مجھے منع کرو گی تمہاری یہ ہمت؟ ایک اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر نشان چھوڑ چکا تھا۔ شادی کے بعد نہ جانے یہ کتنا تھپڑ تھا جو اس نے کھایا تھا، لیکن مراحمت اب بھی جاری تھی۔ کچھ باتیں عورت کی انا کو ٹھیس پہنچاتی ہیں، ان میں سے ایک بات عین کے لیے یہ بھی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو اپنی قربت اس کے نشے میں ہونے پر نہیں بخشنا چاہتی تھی۔ عین کی مراحمت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ شہنواز بگڑتے تیور سے اس کی گردن پر جھکا اور دانتوں کے کئی نشان اس کی گردن پر پڑ چکے تھے۔ اس کی کلائیاں سرخ تھی اور دائیں گال پر اس کی انگلیوں کے نشان سب تھے۔ یہ کون سا پہلی بار تھا جو تمہارے ڈرامے نہیں ختم ہو رہے؟ لیکن اس کی مراحمت کم نہ ہوتے دیکھ کر شہنواز نے اسے بیڈ سے نیچے دھکا دیا تھا کہ وہ نیچے گری، سر زور سے زمین پر لگا تھا، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ فوراً اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ مرد محافظ کے نام پر دھبا ہوتے ہیں۔ وہ رات بھی کئی راتوں کی طرح واش روم میں سسکتے گزری تھی عین کی۔ یا رب، کیا میری زندگی میں سکون نہیں لکھا تو نے؟ مہر خان کے آنے پر ہر طرف شور و شرابہ تھا۔ حویلی میں ایک شاندار جشن کل رات منایا گیا تھا۔ پورے شہر میں کھانا بانٹا گیا تھا۔ سردار حشتم کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اب بھی کھانے کی میز پر وہ بار بار اس سے کچھ نہ کچھ پیش کر رہے تھے۔ شہنواز نے اپنے باپ اور بھائی کے اس پیار کو بیزاری سے دیکھا۔ عورتیں سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ میز بے شک ایک تھا، لیکن عورتیں ایک طرف اور مرد ایک طرف بیٹھے تھے۔ بابا میں کھانا کھا رہا ہوں، آپ بھی کھائیں، دیکھیں کتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ مہر خان کی گمبھیر آواز اس ہال میں گونجی۔ سردار کا کہا گونجا اور پھر پوری دل جمی سے ناشتہ کرنے لگے۔ مجھے ایک گھوڑا لینا ہے بابا سائی۔ پورا استبل تمہارا ہے میرے شیر، جون سا چاہو لے لو۔ نہیں، ان میں سے نہیں تو پھر؟ میں ایک پسند کر چکا ہوں اور مجھے وہی لینا ہے۔ اس کی یہی ضد تو سردار حشتم خان کو پسند تھی۔ کتنے کا ہے؟ 2.5 لاکھ۔ 2.5 لاکھ تو میں اپنے بیٹے پر سے وار دوں، انہوں نے فخر سے کہا۔ کاش اس دولت سے آپ کبھی خوشیاں بھی خرید پائیں، عین نے ناشتہ کرتے ہوئے سوچا۔ میں آج ہی خرید رہا ہوں، مہر نے اپنا فیصلہ سنایا۔ شیر ہے تو میرا، انہوں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ گھوڑا خرید چکا تھا اور اب وہ جھیل کنارے رکا تھا۔ اس کا دوست اس گھوڑے پر بیٹھنے کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ مقابل کی ہنستی آواز پر وہ ٹھہرا، نہیں، جو عیسیٰ شاہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ اور پہلی بار مہر خان نے کسی لڑکے کو خود مڑ کر دیکھا تھا، نہیں تو لڑکیاں اس کی گرویدہ رہی تھی، لیکن آج وہ مڑ کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو سفید پینٹ اور اوپر میرون جیکٹ پہنے سر پر ٹوپی اوڑھے ہوئے تھی۔ متناسب سراپا ہوش ربا حسن، سلکی بال اور تراشے ہونٹ جو اس وقت سرخ لپسٹک سے پوشیدہ تھے۔
پہلی بار کسی کے حسن مہر خان کو تسخیر کیا تھا۔ جو چیز عزت شاہ کو پسند آ جائے وہ کسی اور کی ہو جائے ممکن ہی نہیں۔ میں اپنی اترن کسی کو بھی نہ دوں، پھر پسندیدہ شے کیا ہے؟ جو چیز میری ضد بن جائے اسے حاصل کرنا مجھ پر فرض ہو جاتا ہے۔ وہ بال جھٹک کر ادا سے بولی۔ مہر خان وہیں کھڑا اس کے نادر خیالات سن رہا تھا۔ پہلی بار اس کے ہونٹ مسکرائے تھے کسی صنف نازک کی بات پر۔ مہر چلو شام ہو گئی ہے، اس کے دوست نے اسے متوجہ کرنا ضروری سمجھا۔ تبھی اعزا شاہ نے اسے گھوڑے سے اترتے دیکھا تھا۔ اس کی تمام دوستوں نے سرد آہیں بھری۔ اف ہینڈسم، ایک نے دوسری کو کوہنی مارتے ہوئے کہا۔ ہاٹ ہے باس۔ اعزا نے دلچسپی سے اسے دیکھا جو آنکھوں پر شیڈڈ چڑھائے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی دوستوں نے مارے خوشی کے اپنے بال ٹھیک کیے۔ اعزا شاہ بھی ناچتے ہوئے اس کی منتظر ہوئی، لیکن مخالف ان کی طرف ایک نظر بھی نہ دیکھتے ہوئے سائڈ سے گزر گیا۔ یہی ایٹیٹیوڈ اعزا شاہ کو اس کا گریدہ بنا گیا تھا، نہیں تو لڑکے اس کے آگے پیچھے خود پھرتے تھے اور وہ کسی کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے دور تک مہر خان کو نظروں کے حصار میں رکھا تھا۔ عین بڑے ہال میں داخل ہوئی جہاں سب عورتیں بیٹھی تھی۔ دوپٹہ اس نے سر سے اتار دیا تھا گرمی کی وجہ سے۔ اس کی ماں نے اس کے ماتھے کی لگی چوٹ دیکھ کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ آج اس کی ماں اور بہن بھی وہیں موجود تھی۔ مہر بھی جاب کرتی تھی لیکن آج اس کا رات کا کھانا وہیں حویلی میں تھا۔ آپی یہ کیا ہوا ہے آپ کے ماتھے پر؟ چوٹ لگی ہے مہران؟ چوٹ لگی ہے یا ملی ہے؟ مہر نے استفسار کیا۔ مہر، اس کی ماں نے ٹوکا۔ آپ مجھے کیوں چپ کروا رہی ہیں ماما؟ اپنی بیٹی سے اس کی تکلیف پوچھنے کے بجائے آپ آرام سے بیٹھی ہیں اور مجھے بھی خاموش کروا رہی ہیں۔ کیا تمہارے اس واویلے کا کوئی فائدہ ہے؟ سب آواز اٹھائے تو اس شیطان سے نف انسان میں اتنی ہمت نہ آئے کہ وہ آپی پر ہاتھ اٹھا سکے بار بار۔ وہاں تمام عورتوں کے سر جھک گئے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی بالکل، لیکن مہر چپ ہو جاؤ، عین نے تھک کر کہا۔ آپی آپ تو کم سے کم اپنے لیے آواز اٹھائیں۔ مہر ان کے پاس آتے جھجلاتے ہوئے بولی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آنے والی لڑکیاں بچ جائیں گی اس ظلم سے۔ نہیں، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا مہر، ہو سکتا ہے گھر کے باقی مرد الگ ذہنیت کے مالک ہوں۔ آپی الگ ہوتے ہیں لیکن تربیت اور خون کا تو ایک ہی ہے نا۔ خون تو سردار حشتم خان کا ہے نا، جس کا رعب و دبدبہ ہے سب پر، تو کیوں نہ ان کے بیٹے بھی رکھیں سب پر۔ مہر جاؤ کچن میں دیکھ کر آؤ کھانا تیار ہے تو خانسا ماں کو بولو میز لگائے، سب آتے ہی ہوں گے۔ زینب خان نے اسے کہا تو وہ غصے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے سب عورتوں نے گہری سانس بھری۔ وہ جو غصے سے باورچی خانے کی طرف بڑھ رہی تھی، سامنے سے آتے فاضل خان کو نہ دیکھ پائی، اور نتیجہ زور و دام تصادم کی صورت ہوا تھا کیونکہ مخالف بھی فون میں سر دیے ہوئے تھا۔ اسے دیکھتے مہر کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے جو فاضل خان نے نوٹ کیے تھے، اور پیشانی پر سلوٹوں کا اضافہ ہوا تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ یہ کس طرح بات کری مجھ سے؟ فاضل خان آنکھوں سے چشمہ ہٹایا۔ کیوں؟ تم سے بات کرنے کے لیے اب بھی مجھے آداب اور کلاسز لینی پڑے گی؟ یہ تم کیا لگا رکھی ہے؟ شوہر ہوں تمہارا، زبان کو لگام دو تھوڑا۔ رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے فاضل خان، ہو جائے گی، لیکن بیوی تو میری ہی ہو نا، تو ذرا دھیان سے۔ فاضل خان نے اس کو بے خوف آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا۔ بدقسمتی سے، مہر نے آہستہ سے کہا اور سائڈ سے نکلنے لگی، لیکن مقابل سن چکا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر گھسیٹتا وہ اسے کمرے میں لے آیا۔ چھوڑو تم ایسا نہیں کر سکتے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ فاضل خان نے دروازہ بند کر کے اسے دروازے کے ساتھ لگایا۔ اب بولو، کیا بول رہی تھی؟ بدقسمتی سے تم میرے نکاح میں ہو؟ بدقسمتی تو میری ہے جسے اتنی بدزبان عورت ملی ہے۔ یہ سن کر مہر کو تو پتنگے ہی لگ گئے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، چھوڑ بھی سکتے ہو۔ فاضل خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا رخ دروازے کی طرف کیا۔ مہر کی کمر اب اس کے سینے کے ساتھ جڑی تھی۔ فاضل خان اپنے سگریٹ کی راکھ تک کسی کو نہ دے، تم تو پھر بیوی ہو، وہ اس کے کان میں پھنکارا۔ چھوڑو، وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی، لیکن فاضل خان کو تو جیسے فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ اس کی مراحمت بڑھنے لگی تھی۔ فاضل خان نے کندھے سے اس کی شرٹ سرکائی تو وہ ساکت رہ گئی۔ ڈونٹ، مہر منمنائی۔ اس کی قربت سے اس کا واسطہ پہلی بار پڑا تھا اور یہ قربت اس کی سانس روک رہی تھی۔ اور کون روکے گا مجھے؟ فاضل خان نے کہتے ہوئے اس کے کندھے پر دانت گاڑے۔ تم جنگلی ہو۔ میرے جنگلی پن کا مظاہرہ آپ نے دیکھا ہی کہاں ہے مہر بیوی؟ جس دن دیکھو گی وہ دن اور رات دونوں تمہیں زندگی بھر یاد رہے گی۔ اب اس کے اسی جگہ پر لب رکھے تو مہر نے آنکھیں بند کی
اور 2 आंसू आंखों से गिरे थे। फासिल खान ने झटके से उसका चेहरा खुद के सामने किया। पहले तो बहुत जबान चल रही थी मेहर बीबी, अब क्या हुआ? आई हेट यू, उसने दरश्तगी से कहा। तो फासिल खान मुस्कुराया, पुर इसरार मुस्कुराहट। उसके आंसू अपने होठों से चूमते वो पीछे हटा। मेहर ने सांस रोक रखी थी। फासिल खान ने मुठ्ठियां भेजी। क्या उसकी कुर्बत इतनी नाला थी कि उस लड़की के लिए कि वो सांस रोक बैठी थी? यही कुर्बत बुरी लग रही है ना तुम्हें? बहुत जल्द इसी से तुम्हारी जान लूंगा। करता हूँ आज ही बात फूफू से और बाबा से रुखसती की। मुझे यही धौंस मर्दों की पसंद नहीं, मेहर ने हकारत से कहा। और मुझे ये जबान दराजी, उसने दूबदू कहा। छोड़ो, मुझे जाना है। अब की बार मेहर ने उसकी तरफ नहीं देखा था। चली जाओ वापस, यही आना है तुम्हें। वो उसके शिकंजे से आज़ाद होते ही भाग गई थी। तुमने सबको मेरी शिकायत लगाई है? वो जो रात को हाथों पर लोशन लगा रही थी चौकी। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? अच्छा, लेकिन तुम्हारी वो बहन आज बहुत बोल रही थी मर्दों के बारे में। वो उठता उसके करीब आया। वो मेहर बस ऐसे ही बच्ची है तो फिर बकवास करती फिरेगी। वो जो ऊपर अपने कमरे में वॉलेट लेने जा रहा था, कमरे से आती आवाज़ों पर रुका और मेहरीन खान की सारी बातें सुनी। वो सुन चुका था। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, एन ने डरते कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे कमरे की बातों का बाहर इश्तिहार लगाती फिरो? शहनवाज ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़े। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। तो उनको ख्वाब आ गया? वो चोट, एन ने डरते माथे की चोट पर हाथ रखा। शहनवाज ने हकारत से उसे देखा। तुम मुझे कितनी नापसंदीदा हो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं तुम्हें ऐन खान। तुम ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई हो मुझ पर। तुम्हें देखते ही मुझे एहसास होता है कि ज़िंदगी जहन्नम है, उसने उसे धक्का देते हुए कहा। ऐन अपनी तस्लील पर आंखें मीची। मैं माफ़ी? तुम्हारी माफ़ी से क्या मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है? तुम्हें देखकर एहसास जागता है कि बाबा ने मुझ पर मेहर को फौकियत दी, तुम्हें मुझ पर थोप दिया और उसे बाहर जाकर ऐशी करने दी। मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ, तुम्हारी शक्ल देखकर। उसने एक ठोकर उसे रसीद की तो वो कराही और फिर वो ऐसे ही 2-3 ठोकरें उसे मारता बाहर निकल गया। एन कितनी ही देर वहीं पड़ी रही, इस मार की आदत थी उसे। ऐसे कई अल्फाज रोज़ उसकी ज़ात को छलनी करते थे। वो हर रोज़ यही सोचती थी कि क्या उसकी ज़िंदगी यही है? वो ना चाहते हुए भी रब से शिकवा कर जाती थी। शहनवाज उसका शौहर था, लेकिन ऐन उससे मोहब्बत नहीं हुई थी। लेकिन ऐन को उससे मोहब्बत नहीं हुई थी कभी, और होती भी कैसे? उसने होने भी नहीं दी थी। उसे याद था वो 21 की हो गई तो बाबा उसका रिश्ता देखने लगे थे। लेकिन सरदार हश्तम को ये गवारा ना था कि घर की लड़की कहीं बाहर जाती। उन्होंने अपने दोनों बेटों को इकट्ठा किया और मामला समझाया। दोनों ही राजी ना थे, लेकिन सरदार हश्तम उन पर वाज़े कर गए थे कि घर की औरतें बाहर नहीं जाएंगी। मेहर खान ने तो साफ इनकार किया कि चंद दिनों बाद उसकी फ़्लाइट है। मेहर खान ने तो साफ इनकार किया था कि चंद दिनों बाद उसकी फ़्लाइट थी, उसे पढ़ने के लिए जाना था। और शहनवाज हत्थे से उखड़ गया था। मेहर खान जा चुका था और अब सिर्फ शहनवाज और फाजिल खान बचे थे। उन दोनों का निकाह ऐन और मेहर से पढ़ा दिया गया था। शहनवाज ने काफ़ी हंगामा किया था, लेकिन सामने सरदार हश्तम थे, उन्होंने उसकी एक ना सुनी थी। शहनवाज को घर की औरतों से कोई सरोकार नहीं था, उसे शादी करनी ही नहीं थी। उसे लगता था उसे किसी औरत की ज़रूरत नहीं। उसकी नज़र में औरत की ज़ात हकीर थी और ये बात उसने ऐन पर साबित कर दी थी। शराब और शबाब उसका पसंदीदा मशगला था और घर में किसी को मालूम नहीं था। वो अपना वक्त उन्हीं चीज़ों में गुजारा करता था। ऐन को देखकर उसे हमेशा नफरत होती थी, क्योंकि सरदार हश्तम ने मेहर को फौकियत दी थी उस पर और उसे बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए और उसे बांध दिया था, ये जाने बगैर कि इस रिश्ते का अंजाम क्या निकलेगा।